ہمارے گاؤں میں رواج تھا، گھر میں اگر کوئی آدمی مر جاتا تو اس کی بیوی کو گھر میں کسی دوسرے مرد سے شادی کرنا پڑتی، چاہے وہ مرد جوان ہو، بوڑھا ہو یا پھر بچہ۔ میری شادی ہوئی تو کچھ سال بعد میرا شوہر مر گیا۔ میرا ایک بیٹا تھا جو صرف 10 سال کا تھا۔ اس کے علاوہ گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں تھا۔ گھر والوں نے میری شادی میرے ہی بیٹے سے کروا دی۔ میں بہت زیادہ اداس تھی۔ شادی کے کچھ دن بعد پتہ لگا کہ میں حاملہ ہوں۔ جب الٹرا ساؤنڈ کروایا تو میرے جسم سے جان نکل گئی۔ وہ بچہ تو… میرا نام سلونی ہے۔ ہم لوگ انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہاں پر 100 گھر تھے اور 2-4 دکانیں، لیکن اس گاؤں کی اپنی کچھ روایتیں اور اصول تھے جن کو سارے گاؤں نے ماننا ہوتا تھا۔ یہاں پر ایک شخص کی شادی ہوتی ہے تو اس میں سارا گاؤں شامل ہوتا تھا۔ میری عمر 17 سال تھی جب میری شادی ہوئی، اور شادی کے اگلے ہی دن ایک شور پر میری آنکھ کھلی۔ یہ کسی لڑکی کے چیخنے چلانے کی آواز تھی جو بری طرح چیخ رہی تھی، اور شاید یہ آواز ہمارے گھر کے چوتھے گھر سے آ رہی تھی، لیکن اس گھر میں تو میری بہت اچھی سہیلی کی شادی ہوئی تھی۔ مجھے تو یہ چیخیں اسی کی لگ رہی تھیں۔ شادی ابھی ہوئی تھی، لیکن اگر اپنے شوہر سے کہتی کہ چلے باہر جا کر دیکھنا ہے کیا ہو رہا ہے تو پھر شوہر بات نہیں مانتا۔ لیکن اس گاؤں میں رواج تھا کہ اگر ایک کو کوئی مسئلہ بنا تو سارا گاؤں اس کی مدد کرنے کے لیے ضرور باہر نکلتا تھا۔ اگر کسی گھر سے کوئی شخص باہر نہیں نکلتا تھا تو اس بات کو برا سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہم بھی دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میری سہیلی بری طرح رو رہی تھی کیونکہ اس کا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا، اور اس کی میت پر ہی یہ فیصلہ ہوا کہ اب میری سہیلی کی شادی اس کے سسر سے کروا دی جائے گی۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی مار دو، میں یہ سب نہیں کروں گی، کیونکہ یہ اس گاؤں کا رواج تھا کہ اگر کوئی لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے یا اس کا شوہر مر جاتا تو اسے اپنے ہی خاندان کے کسی مرد سے شادی کرنی پڑتی، وہ بھی میت کے تیسرے دن۔ اور پھر اس بات سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ مرد کون ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے یا پھر بچہ ہے۔ اس لڑکی کا کیا لگتا ہے، اس کا جو کچھ بھی لگتا ہے اس کی شادی کروا دی جائے گی۔ اس لیے یہ رسم رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی لڑکی کسی کے گھر سے چلی جائے تو پھر وہاں سے واپس نہ آئے، اگر اس کا شوہر مر جائے تو تب بھی نہیں۔ سب لوگ کہتے تھے کہ اس رواج کے پیچھے حکمت ہے کہ کوئی بھی عورت بنا مرد کے نہ رہے، اور ایک گھر میں جائے تو اس کا جنازہ ہی نکلے، خود نہ نکلے۔ لیکن اب یہ حکمت بہت ہی پیچھے رہ گئی تھی، اور اس رواج کو لوگوں نے ایسا بنا لیا تھا کہ اس میں سے اپنا فائدہ نکالتے تھے۔ گھر میں ایک لڑکی آئی ہے، اس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے دیور جیٹھ اس پر نظر رکھتے اور اسے شادی کر لیتے، اور اگر ان کی بیویاں حیات ہیں تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ میری سہیلی کی شادی اس کے سسر کے ساتھ کروا دی گئی، جس کو وہ اپنے باپ کی جگہ دیکھتی تھی، اور اب وہ اپنی ساس کی سوکن بن چکی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے واپس بھیج دو، میں اپنے بچے لے کے چلی جاؤں گی، میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ ابھی تو میں نے اس کے لیے جی بھر کے رویا بھی نہیں ہے، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہیں مانی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس کو تسلی دینا چاہتی تھی، لیکن یہاں پر ایک اور رواج تھا کہ نئی نویلی دلہن کسی بیوہ کے پاس ہی نہیں جا سکتی۔ میں اس کو تسلی بھی نہ دے پائی۔ اس گاؤں میں اس طرح کے بہت سے اصول اور رسمیں تھیں جو شاید انسانوں کے لیے نہیں بنائی گئی تھیں، کیونکہ ان اصولوں میں انسانیت پیچھے ہی رہ جاتی تھی۔ میرا شوہر اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور میرے سسر بھی اس دنیا میں نہیں تھے۔ گھر میں صرف میری ساس تھی۔ پتہ نہیں میرے دل میں برے خیال کیوں آتے تھے، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ میں اپنی دوست کے بارے میں کافی دن تک پریشان رہی، پھر پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی اور وہ اسی گھر میں رہتی ہے۔ عورت پہ ظلم ہو جاتا ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے سوائے اس ظلم کو برداشت کرنے کے۔ میری زندگی اچھی جا رہی تھی۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی دے دیا، لیکن میرا بیٹا بالکل میرے شوہر جیسا تھا۔ میرا شوہر اس کو عجیب و غریب قسم کی باتیں سکھاتا تھا کہ اس اصول پر عمل کرنا ہے،
یہ ہمارے خاندان کے بنائے ہوئے اصول ہیں، اس گاؤں کے تم نوجوان لڑکے بنو گے، تمہارا کام ہے سب کی حفاظت کرنا۔ کچھ باتیں تو اچھی تھیں، لیکن وہ میرے بیٹے کو بالکل اپنے جیسا بنا رہا تھا، اصول پرست اور اصولوں کے لیے لوگوں کو بھی قربان کر دینے والا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اس کی طرح بنے، لیکن وہ بن رہا تھا۔ میرا بیٹا مجھ سے بھی دور دور رہتا تھا۔ میں اس کو گلے سے لگانا چاہتی، کبھی اس کے سر پر ہاتھ لگاتی یا بوسہ دینا چاہتی تو وہ کہتا ہے کہ امی ایسا نہیں کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، آپ میری ماں ہیں، آپ کا اپنا ایک مقام ہے، آپ مجھے ہاتھ مت لگایا کریں۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ چھوٹا سا تھا، میرے سامنے کب اتنا بڑا ہو گیا۔ میرے لیے تو ابھی بھی وہ چھوٹا ہی تھا۔ ماں باپ کے لیے تو اولاد چھوٹی ہی رہتی ہے، لیکن میرا بیٹا بہت کم عمری میں بالکل کسی جوان مرد کی طرح پیش آتا تھا۔ اس میں بچوں والی کوئی بات نہیں تھی، وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی نہیں تھا اور ہر مسئلے میں بولتا تھا، بڑی پکی اور مضبوط بات بھی کرتا تھا۔ کبھی کبھی خوشی ہوتی تھی کہ اپنی عمر کے بچوں سے زیادہ سمجھدار ہے، لیکن کبھی کبھی دکھ ہوتا تھا کہ اس کے باپ نے اس سے اس کا بچپن چھین لیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اس گاؤں میں نہ رہے، نہیں تو اس کی سوچ بھی ایسی ہو جائے گی، پر اب یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ وقت گزرنے لگا، وہ 12 سال کا ہو گیا اور اس کے بعد ایک دن اچانک مجھ پر قیامت ٹوٹی جب یہ پتا چلا کہ میرا شوہر ایک حادثے میں اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ وہ سڑک پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ یہ خبر جب مجھ تک پہنچی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے لیے تو آج ہی قیامت آ گئی تھی۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے، میرے شوہر کی ماں بھی بری طرح رو رہی تھی اور میرا بیٹا بھی۔ ہم سب ابھی کچھ دیر ہی روئے تھے کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اب اس کا کیا ہوگا؟ اب سلونی کی شادی کس سے کرائیں گے؟ ان کے گھر میں تو کوئی مرد بھی نہیں ہے، پھر اس کا کیا ہوگا؟ ایک تو مجھ پر اتنی بڑی قیامت گزر گئی تھی، اوپر سے یہ لوگ سوچ تک نہیں رہے تھے کہ ابھی میرے شوہر کی میت پڑی ہے اور لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میری ساس نے سب کو کہا کہ اپنے منہ بند رکھو، میرے بیٹے کو اس دنیا سے سکون سے جانے دو۔ میرے شوہر کو دفنا دیا گیا اور اس کے بعد اگلے ہی دن گاؤں کے کچھ لوگ آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا کیونکہ 3 دن سے پہلے نکاح ہو جانا چاہیے۔ میری ساس نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو کوئی بھی مرد نہیں ہے، تو گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ مرد ہے، آپ کے گھر میں اس کا اپنا بیٹا جو کہ 12 سال کا ہے، کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اس کا اپنا بیٹا ہے۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ رسم میں یہ نہیں لکھا ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کون کس کا بھائی، بس یہ لکھا ہے کہ گھر میں جو بھی مرد موجود ہوگا اس کے ساتھ شادی کروا دی جائے گی، اور اس گھر میں اس کا اپنا ہی بیٹا موجود ہے، اسی لیے اسی کے ساتھ اس کو شادی کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اگر میں سامنے آ کر کوئی بدتمیزی کرتی تو سارے خاندان کو سزا ملتی، یہ بھی اس گاؤں کا ایک اصول تھا، اس لیے میں سامنے آ کر کچھ بول نہ پائی۔ لیکن میری ساس نے محتاط الفاظ میں کہا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، کچھ تو رحم کریں، یہ اس کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 دن سے پہلے ان کی شادی نہیں کروائی تو پھر پورے گاؤں میں کوئی عذاب آ جائے گا۔ آج تک اس رسم کو ساری عورتوں نے پورا کیا ہے، اور ابھی پیچھے ایک لڑکی نے اپنے سسر سے شادی نہیں کی، کیا وہ اب اس کی بیوی بن کر خوش نہیں رہ رہی ہے؟ یہ تو سلونی کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے پیچھے ہمارے گاؤں میں کوئی عذاب لے آئے گی، ہم سب کو مصیبت میں ڈال دے گی۔ ہو سکتا ہے سیلاب آ جائے، ہو سکتا ہے ہماری فصلیں جل جائیں، عذاب تو اسی طرح کے آتے ہیں۔ میری ساس نے مزید کوئی بات نہیں کی تو لوگوں نے کہا کہ اگر تم نے رسم پوری کرنے کے معاملے میں کوئی مسئلہ ڈالا تو پھر تمہیں سائٹ پر بھی کرنا ہمیں آتا ہے، کیونکہ پھر تم بھی ہمارے لیے خطرہ ہو، اور تمہاری بہو بھی، اور تمہارا پوتا بھی۔ اس بات کا کیا مطلب تھا میری ساس بھی سمجھ گئی تھی اور میں بھی، کہ ہم نے اس رسم کو پورا نہیں کروایا تو یہ لوگ ہم تینوں کو جان سے مار دیں گے۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے مجبوری میں میری شادی میرے بیٹے کے ساتھ کروا دی گئی۔ مجھ پر کیا گزر رہی تھی یہ صرف میں جانتی تھی۔ ایک تو کہتے ہیں کہ کسی پر قیامت آ گئی، پر کبھی کبھی قیامت کے بعد ایک اور قیامت بھی آتی ہے، اور اس کے بعد انسان
इंसान जैसा रहता भी नहीं है। मेरा बेटा जिसको मैंने पैदा किया था, जिसको अपने हाथों से पाला था, आज वो मेरा शौहर बन गया था। ये बात सोचकर ही दिमाग घूम जाता था कि जैसे हम इस दुनिया में नहीं हैं। इससे पहले भी इस तरह के मामलात हो चुके थे। इसी गांव में किसी की शादी उसके ससुर से करवा दी गई, तो कभी किसी की शादी उसके देवर से। एक लड़की की शादी अपने ही भाई से भी हुई थी, लेकिन अपने बेटे से शादी का ये किस्सा बहुत सालों के बाद देखने को मिला था। कहते थे कि 40 साल पहले भी एक औरत पर यह वक्त आया था कि उसकी शादी उसके बेटे से करवा दी गई थी और इसलिए अगले ही दिन उसने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन इस तरह यह रस्म पूरी नहीं हुई थी। उसकी खुदकुशी करने के बाद ज़बरदस्त किस्म की भूख पड़ गई थी, जिसके बाद 20,000 लोग मर गए थे। इसलिए मुझे कहा गया कि मैं इस तरह की अगर कोई हरकत करने के बारे में सोच भी रही हूँ तो बिल्कुल भी ना करूँ, नहीं तो मेरे जाने के बाद मेरी सास और मेरे बेटे को भी जान से मार दिया जाएगा। मेरी हालत बहुत बुरी थी। ये 7-8 दिन मुझ पर कैसे गुजरे थे मैं ही जानती थी। अपने शौहर को याद कर रही थी, वो जैसा भी था। कम से कम मेरा शौहर मेरा मुहाफ़िज़ था। अगर वो इस दुनिया से नहीं जाता तो मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना होता। ये सब इसीलिए हुआ था क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुका था। एक दिन मैं खाना पका रही थी जब मेरे बेटे ने मुझे कहा कि सलोनी मेरे लिए भी खाना पका दो। मैंने कहा कि शर्म नहीं आती मुझे मेरे नाम से बुलाते हुए? तो वो कहने लगा कि नाम ही लूँगा, अम्मी क्यों कहूँ? तुम मेरी बीवी हो और बाबा भी तो तुम्हारा नाम ही लिया करते थे। मैंने वहीं से चिमटा उठा लिया जिससे मैं रोटियां पका रही थी। मैंने कहा कि आइंदा अगर मुझे मेरे नाम से पुकारा और इस तरह की हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरा बेटा भी सर चढ़ कर बोलने लगा कि अपनी औकात में रहो, बीवी हो, मेरी माँ नहीं। मेरा शौहर जाते जाते मुझ पे कितने जुल्म कर गया था। मेरे बेटे का दिमाग ख़राब करके चला गया था। मेरा बेटा वही ज़बान बोल रहा था जो इसी गांव के मर्द बोला करते थे। ये रस्म पूरी नहीं हुई तो हम सब मर जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी छोटी सी जिद के पीछे गांव के हज़ारों लोगों की जान खतरे में पड़ जाए? मैंने अपने बेटे से दूर भागना शुरू कर दिया। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मेरा दिल करता था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं, लेकिन मैं खुदकुशी भी नहीं कर सकती थी। आज ठीक 40 साल पहले जिस औरत के साथ जुल्म हुआ था उसने अगले दिन खुदकुशी कर ली थी क्योंकि उसका वाहिद इलाज खुदकुशी था। लेकिन मैं तो मर भी नहीं सकती थी। कितनी बदनसीब थी मैं। मेरी सास ने कभी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, लेकिन उसे भी मुझ पर तरस आता था। वो कहती थी कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मैंने अपना बेटा खो दिया है और तुम्हारा बेटा भी अब तुम्हारा बेटा नहीं रहा। मैंने उनको कहा कि इस तरह की बातें न किया करें। इस तरह दिन गुजरने लगे और एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई। यहाँ पर यह रिवाज नहीं था कि किसी औरत की तबीयत ख़राब होती तो वो किसी मर्द डॉक्टर के पास जाती और किसी लेडी डॉक्टर के पास। मैं जाना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे शक पड़ चुका था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक दिन मैं बेहोश थी और आँख खुली तो दाई मेरे सरहाने खड़ी थी। मेरी सास मुंह में कपड़ा दबाए रो रही थी जबकि दाई ने कानों को हाथ लगा लिए थे। मैंने कहा कि क्या हो गया? अब कौन सी क़यामत आ गई है मुझ पर? अब ज़िंदगी मेरे लिए कौन सा नया इम्तिहान लेकर आई है? बताएं तो सही मुझे हुआ क्या है? लेकिन उन्होंने कान को हाथ लगाए हुए थे, लेकिन यहाँ पर ये पहले भी होता ही रहता था। उन्होंने कहा, हमें माफ़ कर दो बेटी, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। और ख़बर मुझे सुनाई गई। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे ये खबर सुनाई गई कि मैं उम्मीद से हूँ। मैं फ़ौरन ही फूट फूट कर रोने लगी और फिर से बेहोश हो गई। जब होश आया तो मेरी सास मेरे सराहने चुप करके बैठी थी। मैं कह रही थी कि मैं क्या करूं, लेकिन मुझे जवाब नहीं दे रही थी। उनकी आंखें पत्थर की हो चुकी थीं। उन्होंने बस इतना ही कहा कि जो होना था वो हो चुका है, इससे बुरा क्या होगा, अब भी वक्त है, जो तू चाहती है तू वही कर। मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है और जिसके नसीब में ज़िंदगी लिखी होती है मौत उसको नहीं आती, और जब मौत लिखी होती है तो ज़िंदगी नहीं रहती। जो करना चाहती है तू कर, मेरी तरफ से तुझे इजाज़त है। पता नहीं वो मुझे क्या समझा रही थी, क्या कह रही थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है।
یہ کام میں پہلے اس لیے نہیں کر پائی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میرے پیچھے میری ساس اور میرے بیٹے کو مار دیا جائے گا، لیکن میں تو جیتے جی مر رہی تھی۔ آدھی رات کے وقت اچانک سے میری آنکھ کھل گئی تو مجھے میرا شوہر خواب میں آیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے بعد بس میرا دماغ معاف ہو گیا۔ میں نے کچھ چیزیں اٹھائیں اور میں یہ گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، نہ اپنی ساس کو نہ ہی اپنے بیٹے کو۔ چلتے چلتے میں شہر کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی سی گاڑی میری طرف آئی اور بالکل قریب آ کر رک گئی، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے میں ہی ٹکرا گئی ہوں۔ کہ میری ذہنی حالت اس وقت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجھے ایسا لگا کہ میں گاڑی سے ٹکرا گئی ہوں، لیکن گاڑی والے نے گاڑی روک دی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ بہت صاف ستھرے اور اچھے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ ایک لڑکی میرے سرہانے بیٹھی تھی جو کافی سمجھدار اور پڑھی لکھی لگ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میرا نام سیما ہے، میں ڈاکٹر ہوں۔ آپ کیا کر رہی تھی سڑک پر؟ آپ کا گھر کدھر ہے؟ آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ بتائیں مجھے، میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ میں رونے لگی اور روتے روتے میں نے اس کو ساری کہانی سنا دی۔ اس نے بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ آج کل بھی اتنی جہالت ہے۔ پھر وہ اپنے دماغ میں کچھ سوچنے لگی اور مجھے بولی کہ میرے ساتھ چلو۔ وہ مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی جس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا اور الٹرا ساؤنڈ میں 1 گھنٹہ لگایا۔ اس کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا اور میں نے بھی اسے میری کہانی سنا دی۔ ڈاکٹر نے مجھے خبر بتائی کہ جس کو سن کر میری جان میں جان آئی۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کے شوہر اس دنیا سے کب گئے تھے؟ تو میں نے کہا کہ تقریباً 1.5 مہینہ ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پھر یہ بچہ آپ کے شوہر کا ہی ہے، کیونکہ الٹرا ساؤنڈ میں جو تاریخ آ رہی ہے وہ 1.5 مہینہ پہلے کی ہے۔ یہ بچہ میرے شوہر کا تھا۔ اب میں سیما کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ اس نے کہا کہ آپ کو اپنے گھر واپس بھیج دوں۔ میں نے کہا کہ میں واپس نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ ہی رہیں، پھر ہم لوگ کچھ کرتے ہیں۔ وہاں ایک عورتوں کے سینٹر سے بھی وابستہ تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے وہ وہاں چھوڑ دے گی۔ سیما ہی مجھے ایک مفتی صاحب کے پاس بھی لے گئی، جن کو یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، اس طرح کا نکاح جائز نہیں ہوتا ہے۔ تمہارا نکاح ہوا ہی نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا ہے۔ تم بیٹی کی طرح ہی اس کی پرورش کر سکتی ہو اور اس کے ساتھ رہ سکتی ہو، کیونکہ محرم رشتوں میں تو نکاح جائز ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں یہ سن کر بھی مطمئن ہوئی اور سوچنے لگی کہ جہالت اور رسومات پرستی نے ہماری زندگی کو کتنا برباد کیا، لیکن میں اس گاؤں میں واپس نہیں جا سکتی تھی۔ کسی طرح اپنے بیٹے سے رابطہ کیا، اس کو یہ سب کچھ بتایا۔ وہ میرے پاس واپس آ گیا، لیکن ایک بری خبر لے کر کہ میری ساس دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ گاؤں والوں نے ہمارے گھر کو آگ لگا دی تھی۔ یہ خبر میرے لیے بہت بری تھی۔ میری ماں جیسی ساس اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو بھی مفتی صاحب کے پاس لے گئی، جنہوں نے اس کا برین واش کر کے اسے ساری باتیں بتائیں۔ اس کے بعد وہ بھی بہتر ہو گیا۔ اب ہم دونوں شہر میں ہی رہتے ہیں۔ سیما نے ہمیں کام بھی لے کر دیا ہے۔ میں ایک بڑے سے بنگلے میں ایک بہت اچھی خاتون کے لیے کھانا بناتی ہوں اور میرا بیٹا چوکیداری کرتا ہے۔ زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ مجھے نیک اولاد دے اور میں اپنے دونوں بچوں کی پرورش کروں گی۔ اس دنیا میں بہت برے لوگ ہیں، جیسا کہ اس گاؤں کے لوگ جو کہ مالک بنے پھرتے ہیں، عورتوں کی زندگی برباد کرتے ہیں۔ سیما کو میں نے سب کچھ بتایا ہے اور سینٹر والوں کو بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس گاؤں کے خلاف خبر چلائیں گے، جا کر لوگوں سے بات کریں گے، ان کی مدد کریں گے۔ میں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ پھر وہ لوگ میری جان کے بھی دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن اب وہاں پر ظلم نہیں ہوگا۔ ہم کسی طرح بھی لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ دنیا پتھر کے زمانے والی نہیں رہی کہ یہاں پر اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں۔ یہ سوچ کر تو میں بھی حیران ہوں کہ جہالت ہی میری دشمن تھی۔ میں نے کیا سمجھ لیا؟ مجھے لگا کہ میرے بیٹے کے ساتھ میری شادی ہو گئی ہے اور وہ میرا شوہر بن گیا ہے، اور مجھے یہ لگا کہ شاید میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں امید سے ہوں اور یہ بچہ میرے مرحوم شوہر کی نشانی ہے۔ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا نام اپنے شوہر کے نام پر رکھوں گی اور ہمیشہ اس کی یادوں کے سہارے اپنی زندگی گزار دوں گی۔ اور پھر میں آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ رسمیں کبھی بھی انسانیت سے اوپر نہیں ہوتی ہیں۔ رسموں کے پیچھے انسانیت کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی رسمیں جو انسانیت کے خلاف ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ ہم لوگ تو ہر طرح سے پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ رسم تو خیر بہت بڑی تھی، ہم تو چھوٹی چھوٹی رسموں کے غلام ہیں کہ جو ہوتا ہے وہی ہوگا، جیسے ہوتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ عورت کا دبا کر رکھو،
औरत को दबा कर रखो, औरत तो गुलामी करने के लिए आई है। वो माशरा कभी भी कामयाब नहीं होता जो औरत को दबा कर रखते हैं। हमेशा वही माशरा कामयाब होते हैं जो अपनी औरतों, अपनी बेटियों और अपनी लड़कियों की तालीम पर तवज्जो देते हैं, क्योंकि अगर औरत पढ़ लिख जाए तो वो नस्लें संवार सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए